نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی آیات میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. اللہ جل شانہ سے دعا ہے آج کے اس وقت کے تقاضے کے مطابق مجھے اس آیت کے صحیح مضمون کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن کریم پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور جو مشن دے کر بھیجا وہ توحید کا مشن ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے کا مشن. بت پرست لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، سفاق قسم کے لوگ تھے، کسی کی روح رعایت کرنے والے لوگ نہیں تھے. ایسے ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو توحید کی دعوت دی. اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور اسی توحید کے کلمے کی بنیاد پر ان سب کو بھائی ہونے کی دعوت دی، بھائی بھائی بنا دیا. حقیقت یہی ہے جس کا ذکر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کے اندر ایکا پیدا کیا، اتحاد پیدا کیا. اگر کوئی ہزار روپے پیسے بھی خرچ کر دے تو لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والا کام بنتا نہیں، لوگوں کے دلوں کو ملانے کا کام ہوتا نہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنے کا کام در حقیقت اللہ کا کام ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا اللہ کے حکم سے. لوگوں کو ایک کلمے کی طرف بلا کر
کہہ دیا کہ جو بھی یہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ میرا ہے۔ کہہ دیا کہ جو بھی یہ کلمہ پڑھے گا وہ بھائی بھائی ہے، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں، خون والا بھائی، خونی رشتے والا بھائی وہ دور ہو سکتا ہے لیکن کلمہ والا بھائی دور نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد قریشی دور ہو سکتا ہے، ہاشمی دور ہو سکتا ہے، لیکن بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی یہ لوگ قریب آ گئے۔ کلمہ جس نے بھی پڑھ لیا، ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا قریب آ گیا، عمر فاروق نے کلمہ پڑھا قریب آ گیا، عثمان غنی نے کلمہ جو پڑھا تو وہ قریب آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو وہ قریب ہے۔ ابو جہل بھی قریشی تھا، ابو لہب بھی قریشی تھا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا وہ دور ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ دیکھو میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تمہیں خود اپنے فائدے کے لیے سوچنا ہوگا، اور اپنے فائدے کے لیے سوچ یہ ہے کہ تم ابھی سے کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ میرے دوستو، اس کلمے کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ایک دوسرے کے ایسے بھائی بنے کہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا شروع میں مسلمان نہیں ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے جہاد کے اندر۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر اپنے والد کے مقابلے میں ادھر ادھر ہٹ جاتے تھے، لیکن والد ان کے پیچھے پڑ گئے۔ نتیجے کے طور پر ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے اس خون کے رشتے کا لحاظ نہیں رکھا، باپ کافر تھا، قتل کر کے رکھ دیا۔ یہ ایمان کی برکت ہے، اتحاد کی برکت ہے۔ عبداللہ ابن ابی ایک بہت بڑا منافق تھا، اوپر سے ایمان کا اظہار کرتا تھا اور اندر سے پکا کافر۔ ایک موقع پر کہہ دیا کہ مدینے میں جب ہم جائیں گے تو عزت والے ذلت والوں کو ہم نکال باہر پھینکیں گے۔ اپنے آپ کو اور اپنے منافقین کو عزت والا قرار دیا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی پاک جماعت کو ذلت والا قرار دیا۔ یہ بات ہوتے ہوتے اس شخص کے بیٹے عبداللہ ابن ابی تک بات پہنچی، اور بیٹا مخلص مسلمان تھے، ان کے بیٹے بہت زبردست مخلص مسلمان تھے۔ اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ میں باپ کی گردن تن سے جدا کر کے حاضر کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ مدینہ منورہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تلوار سوٹ کر، اور باپ سے کہا کہ اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم یہ اقرار نہ کر لو کہ میں ذلت والا ہوں اور محمد عزت والے ہیں۔ جب تک یہ اقرار نہیں کرو گے میں مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ بہت واویلا مچایا، بہت چیخم دھاڑ مچائی، لیکن بیٹے نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم یہ کہہ کر تم مدینے میں داخل ہو جاؤ، یہ ہو نہیں سکتا۔ آخر ذلت کے ساتھ اعتراف کرنا پڑا کہ میں ذلیل ہوں، محمد عزیز ہیں، عزت والے ہیں،
پھر کہیں مدینے میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ میرے دوستو، ایک واقعہ، دو واقعے نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رشتے کے اندر ان لوگوں کو پرو دیا تھا اس رشتے کا لحاظ رکھا، باقی سارے رشتوں کو ختم کر دیا۔ عربی اور عجمی کا فرق مٹ کر رہ گیا، قبیلے قبیلے کا فرق مٹ کر رہ گیا، خاندان خاندان کا فرق مٹ کر رہ گیا، رنگ اور روپ کا فرق مٹ کر رہ گیا، کالے اور گورے کا فرق ختم ہو کر رہ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، آپ کی تعلیم تھی۔ آپ نے بتلا دیا کہ دیکھو، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پیروں سے، تمہاری زبان سے کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کہلانے کا مستحق ہی وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ مامون رہے، محفوظ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ کون؟ وہ شخص کہ جس کا پڑوسی تمہارے ہاتھ، پاؤں اور دیگر ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو۔ تم اپنے گھر میں پیٹ بھر کر کھاؤ اور تمہارے پڑوس میں تمہارا پڑوسی بھوکا رہے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ پورے دین کے اندر اگر خلاصہ نکالا جائے، اللہ کے حقوق کو ادا کر کے بندوں کے حقوق ادا کرو، بندوں کے حقوق کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے، ایک لفظ کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایذا رسانی سے بچو، تکلیف مت دو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، عزت کرے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ذرا غور کیجئے، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کیا ہم نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ کیا ہم نہیں کہتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ کیوں بن نہیں پا رہا جو معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا معاشرہ دیا تھا؟ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، خیر خواہی کا جو بھی طریقہ ہو وہ طریقہ اختیار کرو تاکہ اسے خیر پہنچے، یہ ہمیں معاشرہ دیا تھا۔ آج ہمارا معاشرہ سڑ کر رہ گیا۔ آج ایک پڑوسی تکلیف میں مبتلا ہے، بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی نہیں ہے۔ ایک پڑوسی ایڑیا رگڑ رہا ہے لیکن اس کی تکلیف میں ہم پوچھنے نہیں جاتے۔ ایک پڑوسی کو آپ کے 2 روپے 4 روپے کی ضرورت ہے لیکن ہم اسے 2-4 روپے جو ہم دے سکتے ہیں وہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کیوں؟ پڑوسی ہے۔ پڑوسی کے ساتھ بیر رکھنا، پڑوسی کے ساتھ دشمنی رکھنا، ہم نے اس کو ایک فیشن بنا دیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، خدا کے واسطے مسلمان اگر آپ ہیں اور اللہ کے اس دین کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، خدا کے واسطے اپنے اندر پڑوسی پن پیدا کیجیے، اپنے اندر اسلام کی خاصیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے اور آپ کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے کہ مجھے اس فساد کے زمانے میں کیا حق ادا کرنا ہے۔ کس قدر غضب کی بات ہے، کس قدر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ یہی کوئی کم ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ قتال کرنا
آپس میں لڑنا یہ کفریہ حرکت ہے، کفریہ حرکت ہے۔ قتالہ کفر سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، آپس میں گالم گلوچ یہ فسق اور فجور اور بڑا گناہ ہے، اور آپس میں لڑائی اور جھگڑا یہ کفر ہے، کفریہ کام ہے، یہ کفر سے قریب کر دینے والا کام ہے۔ آج دو پڑوسی آپس میں لڑتے ہیں، دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، دو مسلمان بھائی آپس میں لڑتے ہیں، برادری کے دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، اور باقی لوگ اس کے اندر تیل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس آگ کو اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ در در گھومتے پھرتے ہیں، لگائی بجائی کرتے پھرتے ہیں۔ ایک مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، ایک مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچی، اس تکلیف کے اوپر مزید پیٹرول چھڑک رہے ہیں، تیل چھڑک رہے ہیں، اور اس تکلیف کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں سے رابطہ کیا جو اس کو تکلیف پہنچائے، اس کے رازوں کو اور بھیدوں کو جا کر وہاں تک پہنچایا، مختلف پارٹیوں تک پہنچایا تاکہ کسی طرح اس کو تکلیف ہو، اس کے گھر کی چار دیواری اور چادر کے تقدس کو پامال کیا جائے اور اس کے گھر کے اندر بے عزتی ہو۔ کس قدر خوفناک بات ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں۔ کچھ لوگ انتہائی غلط فہمی میں ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے سے کر لیں گے تو ہمارا رعب داب جم جائے گا اور ہم سے لوگ مرعوب ہو جائیں گے، ہماری ساری بات مان لیں گے، یہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی سر اٹھا کے بات نہیں کرے گا، یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پیچھے تو ایک حکومت ہے، میرے پیچھے تو ایک پارٹی ہے، میرے پیچھے تو طاقتور لوگ ہیں، میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں انصاف ہے، بے انصافی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عدل ہے، ظلم کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کون کس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے کون کس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یاد رکھو، تمہارے پاس یقیناً دولت ہے، تمہارے پاس یقیناً پارٹی ہے، تمہارے پاس یقیناً بہت کچھ ہے۔ آج تم اپنے بھائی کے اوپر تم حملہ بولتے ہو، حملہ کرتے ہو، براہ راست نہیں کرتے، باہر سے لوگوں کو ابھارتے ہو، ورغلاتے ہو اور اس طریقے سے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہو۔ کیا تم نے کہیں سے لکھوا لیا ہے اللہ سے کہ تم اس تکلیف میں نہیں پڑو گے؟ جو شخص اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے گا وہ اس کنویں میں خود پڑے گا ضرور، گرے گا ضرور۔ یہ تو سنت اللہ ہے، اللہ کا معمول ہے، اللہ کی عادت ہے کہ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کا ظلم کا بدلہ دنیا میں دیتے ہیں۔ کس قدر خوفناک بات ہے، کس قدر غضب کی بات ہے کہ آپس میں پڑوسی سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور دوسروں کے اوپر مصیبت آئے تو ہم بغلے بجاتے ہیں، خوشی کے شادیانے پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا مردود مر رہا ہے۔ یہ ہمارا طور اور طریقہ ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، خدا کے واسطے اپنی حقیقت کی طرف غور کرو کہ تمہارا تعلق کس مذہب سے ہے، تمہارا تعلق کس رسول سے ہے، تمہارا تعلق کس قسم کے صحابہ کرام سے ہے۔ انہوں نے کیا قربانیاں دی تھی، انہوں نے اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے مہربانوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے کیا قربانیاں دی تھی؟ سوچو تو صحیح۔ آپ نے کبھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو سوچا؟ کیسے مسلمان ہیں ہم کہ آج ہم ان باتوں کو سوچ نہیں پاتے؟ دوسروں کو تکلیف دینے کی بات تو ہم کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے تو درپے ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان صلح کرانے کی بات ہم نہیں کرتے، ان کے درمیان آپس میں اتحاد کرانے کی بات نہیں کرتے۔ وہ مسلمان
اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے ایمان کی خبر لے۔ جو دوسروں کے جھگڑوں میں خوش ہوتا ہو اور دوسروں کے جھگڑے کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہو، وہ شخص اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ اس شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کا تقاضا یہ ہے کہ خود اپنی اصلاح کریں اور دوسرے لوگ بھی مناسب انداز سے اس کی اصلاح کریں، لیکن اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ تکلیف پہنچانے کے لیے آپ مخبری کرنا شروع کر دیں، مخبری کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ میرے دوستو، وقت اور زمانہ ایک سا کبھی نہیں رہتا۔ کبھی آج آپ کے حق میں ہے تو کبھی آپ کے حق میں نہیں ہوگا، کسی اور کے حق میں ہوگا۔ یاد رکھیں، زمانہ ایک سا نہیں رہتا۔ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ جل شانہ بستی والوں کو پکڑتے ہیں تو برا پکڑتے ہیں، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے میرے دوستو اجتماعی اور انفرادی توبہ کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو محمد عربی کا غلام کہتے ہو تو واقعی ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی قرار دیتے ہو، محبت والے قرار دیتے ہو اپنے آپ کو، تو اس کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اور حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ ہم کو دیا ہے اس معاشرے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ دشمنیوں کو میرے دوستوں مٹا دیں۔ آپ کے ساتھ اگر کسی نے بدسلوکی کی ہے، بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیں۔ یہ ہمارا دین کہہ رہا ہے، یہ ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کا معاملہ کیا، معاف کر دو۔ اگر معاف نہیں کر سکتے برابر کا بدلہ لو۔ زائد بدلہ لینے کی گنجائش نہیں ہے، زیادہ کرنے کی گنجائش نہیں، تجاوز کرنے کی گنجائش نہیں۔ آپ کے بھائی کو کسی نے مار ڈالا، آپ قاتل کو پکڑ کر حکومت کے حوالے کر سکتے ہیں اور اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے باپ کو مار دیں، اس کے بھائی کو مار دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معمولی باتیں کہ اس نے میری بے عزتی کی ہے، میں اس کو دکھاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، انتقامی جذبے سے میرے دوستو کبھی بھی آپ کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جو صبر کرتا ہے اور جو معاف کر دیتا ہے، ہمت والے کاموں میں سے اصل یہ ہے ہمت والا کام۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن صبر کرنا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ صبر کرنے والوں کو بلا حساب بے تحاشا اللہ جل شانہ اجر عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خدا کے واسطے ہم اس معاشرے کو واپس نہیں لا سکتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ہم اس طبقے کے نہیں ہو نہیں سکتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقہ بنایا تھا، صحابہ اکرام کا طبقہ، لیکن کچھ شکل و شباہت بنانے کی تو ضرورت ہے، ایذا رسانی سے بچنے کی تو ضرورت ہے۔ کسی دو آدمیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو ہم کم از کم صلح کرانے کی فکر تو کریں۔ دونوں کے درمیان موافقت کی ضرورت ہے، اس موافقت کی کوشش تو کریں۔ یہ نہیں کہ آگ جل رہی ہے تو اس کے اوپر مزید پیٹرول چھڑک دیں، یہ انصاف کی بات نہیں۔ اس آگ میں وہ نہیں جلیں گے، آپ خود جلنے والے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے معاشرے کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح ذات البین کا اہتمام کریں، آپس میں صلح صفائی کا اہتمام کریں۔ اگر آپ معاشرہ بہتر چاہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت، ہمدردی، بھائی چارہ کا جو ماحول دیا ہے وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں، بدلہ لینے کا جذبہ نہ پیدا کریں۔ یہ اگر صورت ہمارے اندر پیدا ہو گئی، انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ جل شانہ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا، ورنہ ہمارا معاشرہ میرے دوستو سڑ رہا ہے۔
علماء کی کمی نہیں، حافظوں کی کمی نہیں، دینداروں کی کمی نہیں، نمازیوں کی کمی نہیں، اس کے باوجود اس قدر سڑاند ہے، اس قدر بدبو ہے ہمارے اس معاشرے میں کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے چند چیزوں کو دین کا نام دے دیا اور اس کے اوپر عمل کرنے کو دینداری قرار دے دیا اور بس۔ حالانکہ صرف یہ چیزیں دینداری نہیں ہیں، دینداری کے لیے میرے دوستو اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان میں سب سے بڑی چیز یہ بھی ہے کہ آپ قربانی دینے والے بنیں، دوسروں سے بدلہ لینے کے بجائے قربانی دینے والے بنیں، صبر کرنے والے بنیں اور دوسروں کے حقوق دینے والے بنیں، اپنے حقوق کی قربانی دینے والے بنیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔